ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا۔ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بعض لوگوں سے تلخ کلامی کرنی پڑتی ہے، مگر پھر افسوس بھی خود کو خود پر ہی ہوتا ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ عورت کو خوبصورت بنایا گیا تاکہ مرد سے محبت کرے، اور بیوقوف اس لیے تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کرے۔ صبر دو طرح کے ہوتا ہے، ایک ناگوار بات پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں۔ ماضی نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ جو شخص تم سے خوش ہو کر تمہاری ایسی باتوں کی تعریف کرے جو تم میں نہیں، تو وہ ناراض ہو کر تم میں ضرور ایسے عیب نکالے گا جو تم میں نہیں۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال دیتا ہے۔ سفید نسل کا خون جس میں بھی ہو، اس سے ہوشیار رہو، یہ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تلخ ہونے میں اور بدتمیز ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس فرق میں تمیز نہیں کر پاتے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے۔ علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا انہیں صرف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جن کو یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی سعادت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے بھی چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ جلدی میں شادی کرو گے تو فرصت میں پچھتاؤ گے۔ اللہ پاک بہتر کرے گا، لیکن اللہ پاک نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ اگر یہ طے ہے جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ دلوں پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ مخالفت منظور ہے، منافقت نہیں۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ تمہارے پاس روح نہیں ہے، تم روح ہو جس کے پاس جسم ہے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ در حقیقت مرد محبت میں بہت خالص ہوتا ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں،
ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد پلٹ کر آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ مت رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتے ہیں، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسرے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اسے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزاد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر و شکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔